یہ تیسرا اور آخری عمل میں آپ حضرات کو جو بتا رہا ہوں، یہ عمل بھی میں نے پہلے بتایا ہوا ہے. بات سن کے قسم کھا لیں. الحمدللہ پہلے بیان کو سن کے بہت سے لوگوں نے قسم کھائی. آپ بھی قسم اور ارادہ کر کے جائیں کہ آج کے بعد ایک تو ہم نے عامل کے پاس نہیں جانا، اور دوسرا کوئی ہمارے سے ہماری ماں کا نام پوچھے تو ماں کا نام نہیں بتانا. ماں کا نام نہیں بتانا. میں نے اس دن بھی آپ کو یہ غیرت دلائی تھی کہ اللہ والوں کوئی آپ ابھی خانقاہ سے باہر نکلو، کوئی نامعلوم شخص آپ سے پوچھے تیری ماں کا نام کیا ہے، آپ تو کھانے کو پڑ جاؤ گے. اور اگر وہ کہ تیری بیٹی بڑی بیٹی کا نام کیا ہے، آپ تو قتل و غارت تک پہنچ جاؤ گے. لیکن بدبختی کیا ہے کہ جن کو جانتے بھی نہیں ہے، عامل ہے، ہمیں واٹس ایپ پہ اپنا شجرہ سینڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں. ماں کا نام یہ ہے، بی بی کا نام یہ ہے، فلاں کا نام یہ ہے، بیٹے کا نام یہ ہے. اللہ والوں میں روکتا کیوں ہوں؟ آپ کے بھلے کے لیے. ماں آپ کی ہے، آپ بورڈ لگا دو. بہن آپ کی ہے، نام لکھ کے باہر بورڈ لگا دو. مجھے کیا تکلیف ہے؟ مجھے تکلیف اس لیے ہے کہ تم میرے حضور کے امتی ہو. تم دھوکے میں مارے جاؤ گے. تمہیں پتہ ہی تمہاری ماں کا نام کیا ہے. تمہاری ماں کا نام تمہارے خاندان کا پاسورڈ ہے. کسی طرح عامل کو یہ پتا چل گیا کہ اس کی ماں کا نام کیا ہے، بچے کی ماں کا نام کیا ہے، بیٹی کی ماں کا نام کیا ہے. آپ یہ سمجھو کہ آپ نے یہاں سے دونوں کلائیوں پہ اپنے ہاتھ کاٹ کے اس کو دے دی. ہاتھ کاٹ کے دے دی. جو جادوگر ہوگا وہ آپ کی ماں کا نام پوچھے گا. آپ 12 سال سے یہاں آ رہے ہو، میں جو آپ کی نوکری کر سکتا ہوں کرتا ہوں. کبھی میں نے آپ کی ماں کا نام پوچھا؟ کبھی بیٹی کا نام پوچھا؟ کبھی کوئی بندہ کہے کہ میں نے کبھی ماں کا نام پوچھا ہو کہ بھئی مجھے واٹس ایپ کرو اپنی ماں کا نام، کبھی بیٹی کا نام کبھی پوچھا؟ تو اللہ نے جس نے آپ کے ساتھ محبت کرنی ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے آپ کی رہنمائی کرنی ہے، اس کو ماں کے نام سے غرض نہیں ہے، اس کو اللہ کے نام سے غرض ہے. اللہ کے نام سے غرض ہے. اللہ کا نظام ہے، اللہ شفا دے گا. اب ماں کا نام خاندان کا پاسورڈ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آج کے دور میں سمجھتی ہو نا پاسورڈ. آج سے 20-25 سال یہ باتیں سمجھانا بہت مشکل تھی. آپ کا بینک میں 1 کروڑ پڑا ہوا ہے یا 1 لاکھ پڑا ہوا ہے، آپ اے ٹی ایم کا پاسورڈ کسی کو دے دیں، پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے، یوٹیوب کا اکاؤنٹ ہے، یعنی سوشل میڈیا کا کوئی بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے، آپ کسی کو پاسورڈ بتا دیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور میں آپ سے آپ کا موبائل مانگ لوں تو اس کا پاسورڈ جب میں پوچھتا ہوں تو منہ سرخ ہو جاتا ہے. دیکھیے اب ساتھ ہی آنکھیں نیچے ہو گئی ہے نا، کیونکہ اس کے اندر جو گند بھرا ہوتا ہے. میں کسی کا موبائل مانگ لیتا ہوں نا، موبائل دو، تو ایک دم اس کا منہ سرخ ہو جاتا ہے. ابھی تو یہ اس کا پاسورڈ کھولنا پڑا. حضرت صاحب نے پاسورڈ کھول کہیں گیلری نہ کھول لیں، تو گیلری کے اندر تو پھر ماشاء اللہ ہو جانی ہے. تو پاسورڈ کسی کو دے دیا تو آپ کا سارا موبائل کا مواد چلا گیا. اللہ والو تیری ماں ایسے ہی ہے جیسے موبائل کا پاسورڈ ہے. تو موبائل کی جگہ پہ اپنی ماں کو موبائل تصور کر لے. جب تو نے اپنی ماں کا نام بتا دیا تو نے خاندان پورے کا بتا دیا. اب ہوتا کیا ہے عملیات کی دنیا میں، جب آپ کسی کے پاس گئے، آپ نے جا کر کہا کہ بیٹی کا نام ہے کوثر اور ماں کا نام ہے روبینہ. میں ایک مثال دے رہا ہوں. بیٹی کا نام کوثر اور ماں کا نام کیا ہے؟ روبینہ. اب وہ عامل پڑھائی کرے گا، اس کے پاس جو شیاطین ہیں، موکلات ہیں، وہ روبینہ اور کوثر ان کو باندھے گا، ان کے ساتھ وہ موکلات باندھے گا. اب جب وہ موکل اس ماں کے اوپر مسلط ہوں گے، اس ماں کے فرض کیا 3 نکاح ہیں، 3 نکاح سے 2 3 دن بچے ہیں. اب اس نے ماں کو اذیت دینی ہے، لیکن ماں کے اوپر جب عمل ہوگا تو اس ماں کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے ہیں وہ سارے مصیبت کے اندر آ جائیں گے. اس کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک بہاولپور میں رہتی ہے، ایک کراچی میں بیاہی ہوئی ہے، یا ایک کینیڈا میں رہتی ہے. اب جادو پاکستان میں ماں پہ ہوا ہے، پکڑی ماں بیٹی جائے گی، وہ کینیڈا میں پکڑی جائے گی. تو جتنی بھی اولاد اس عورت سے ہوگی وہ پکڑی جائے گی. پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کی اولاد سے جو اولاد ہوئی ہے وہ بھی پکڑی جائے گی. اب بات ساری سمجھ آ گئی. تو یوں پورا خاندان آپ کا، جب آپ نے ماں کا نام بتا دیا تو پورا کا پورا خاندان کڑکے کے اندر آ گیا. اب جب صحیح ایڈریس معلوم ہو گیا، پتہ معلوم ہو گیا شیاطین کو، جنات کو، اور انہوں نے جا کے جکڑ لیا، پھر اللہ والوں اللہ ہی چھڑا سکتا ہے. اس دور میں اتنا ڈنڈے والا کوئی عامل ملتا نہیں.
ڈنڈے والا عامل ملتا نہیں ہے. مجھے ایک صاحب نے یہاں بھی تھوڑے دن پہلے کہا، مجھے امریکہ سے بھی ایک فون آیا، وہ جی میں آیت الکرسی کی ریاضت کرنا چاہتی ہوں. ایک خاتون ہے، انگلینڈ سے فون آیا، امریکہ سے انگلینڈ سے فون آیا کہ مجھے کافی عرصے سے نہ بار بار زیارت ہو رہی ہے، خواب میں جو ہے وہ بشارت ہو رہی ہے کہ آپ آیت الکرسی کا عمل کرو، تو میں وہ کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا دیکھیں جی مجھے معلوم نہیں ہے زیادہ، مجھے اتنا معلوم ہے کہ آیت الکرسی کے آپ عامل بنیں گے نا تو صرف بدن پہ لنگوٹی رہ جائے گی، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ لنگوٹ ہی رہ جائے گا، اور انڈر ویئر بھی ہوگا پھٹا پرانا، وہ بھی نیا نہیں کہ جس سے 70 ہی ڈھانپ لے مرد ہے. عورت ہے تو اس کا تو ویسے 70 سارا پھٹ گئے، سب کچھ ننگا ہو جائے، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا. ایسی غربت اجاڑا آیت الکرسی اس میں جلالی لے کر آئے گا اگر مرشد کامل کا اوپر ہاتھ نہیں ہوگا. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. اللہ کے جلال کو کون برداشت کرے؟ اور ہم وظیفے پڑھتے ہیں. میں نے کہا آپ آیت الکرسی کا وظیفہ کرنا چاہتی ہوں گی کہ میں پیر بن جاؤں گی، لوگوں کے جن نکالوں گی، پیسے آئیں گے، تو یہ تو جو 4 پیسے آپ کے انگلینڈ میں ہیں یہ تو وہ بھی لے لے. تو پھر میں نے دوسری بات یہ کہی کہ میرا آپ کو بھائیوں والا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوئی آیت الکرسی کا عامل ڈھونڈیں جس نے آیت الکرسی کا چلہ کیا ہو اور کامل ریاضت کی ہو. اگر کوئی مل جائے تو مجھے بھی بتانا. پھر میں نے جان چھڑا لی. سمجھ گئے بات؟ کوئی مل گیا تو پھر مجھے بھی بتانا. تو اللہ والو اس دور میں عامل نہیں ملتا، تو جو عمل اس نے کیا ہے اس عمل کا آپ کو عامل نہیں ملے گا تو اس کا توڑ نہیں ہوگا. آپ کی ساری زندگی برباد، آپ کا خاندان برباد. اتنے بہن بھائی اکٹھے ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے پیارے پیارے 5-7 بہن بھائی سارے ایسے انگلیوں کی طرح اجڑ جائیں گے. کوئی بیوی لے کے ادھر دفع ہو جائے گا، بیٹی لے کے 4 مہینے بعد ایک بیٹی کو طلاق ہو کے گھر، ایک لڑ کے گھر، ایک بیمار ادھر، باپ ادھر بیمار پڑا ہے، ماں ادھر پڑی ہے. وہ جو خوشیوں سے بھرا ہوا گھر تھا سب اجڑ جائے گا. غلطی کیا کی ہے؟ سرور عامل کے پاس جا کے میری ماں دا نا سو رہا ہے، میری ماں دا نا سو رہا ہے، بس. پھر سگروں جڑی سوچ چڑھائی ہے نا عامل نے تو پورا خاندان پھر اجڑ گیا. اس لیے سمجھاتا ہوں اللہ نے کبھی ماں کا نام نہیں بتانا، پہلے عامل کے بعد جانا نہیں. دوسرا میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ کبھی بھی استخارہ نہیں کروانا. استخارہ اور پیسے ڈبل کروانا، میں نے کہا تھا کہ یہ 2 ایسے فراڈ ہیں قیامت تک یہ چل رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی فراڈ ہی نہیں. نہ پیسے ڈبل ہوتے ہیں اور نہ استخارہ کسی کو نظر آتا ہے. علم غیب کس کے پاس ہے؟ تو پھر اس کے پاس کیا لینے چلے جاتے ہو؟ اگر اس کو سارے حالات آنے والے کا معلوم ہی ہے تو پھر نبی کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہو کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا. نبی کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے. تو ایک جماعت نہیں مانتی، ایک مانتی ہے، امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. تو یہ مدنی استخارے والے کو معلوم ہے استخارہ کیسے کرتے ہیں، جو واٹس ایپ پہ آپ کو میسج آتے ہیں اس کے ٹکے ٹکے کے لوگ بیٹھے ہیں گھروں میں، ہمیں لوگ کرتے ہیں میسج، یہ حساب لگا کے بتا دیں، استخارہ کر کے بتا دیں. میں 2 منٹ کے بعد کہوں ہاں کر دو، کہتے کر دیں گے. نہ جان نہ پہچان. بھائی پہلے جو معاملہ ہے، کاروبار ہے، بچی کا رشتہ کرنا ہے، کوئی کام بھی ہے، تحقیق کرو پھر کہو توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ. اور استخارہ کرنا ہے تو خود کرو. جو اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائے گا. نہیں تو گوگل سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ کریں. نہیں تو میں فقیر آپ کو ایک ایسا استخارہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ زندگی بھر آپ سے اللہ نہ چاہے تو کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا. آپ نے کسی شخص کو پہچاننا ہو، آپ نے کسی شخص کو پہچاننا ہو، کسی شخص کو جاننا ہو، آپ نے کاروبار کرنا ہو یا آپ نے بیٹی کا رشتہ کرنا ہو، آپ نے دلوں کے حال جاننے ہو کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ میرے پاس کس ارادے کے ساتھ آیا ہے، چلتے پھرتے استخارہ کرو. چلتے پھرتے. نہ وضو کی قید ہے، نہ تسبیح کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ قبلہ رخ ہونے کی قید ہے. صرف قید ہے تو آج جو بات کہہ رہا ہوں یہ مان لو، بس اسی کی قید ہے. اب بات کیا ہے؟ ایک تسبیح اللہ کے 3 ناموں کی کر کے سونی ہے رات کو. یا علیم ہو، یا حکیم ہو، یا خبیر ہو. اللہ کے 3 نام ہیں، یا علیم ہو، یا حکیم ہو، یا خبیر ہو. یا علیم ہو، یا حکیم ہو، یا خبیر ہو. یہ 3 نام ہیں.
اول و آخر 3 بار درود پاک جب رات کو سونے لگو، بس ایسے سیدھے لیٹ کے یا علیم یا حکیم یا خبیر یا علیم یا حکیم یا خبیر یا علیم یا حکیم یا خبیر، جب یہ 3 نام پڑھیں گے یوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پاک ہو گیا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ یا علیم یا حکیم یا خبیر، کتنے دانے گریں گے؟ شاباش۔ یا علیم یا حکیم یا خبیر، کتنے دانے؟ یا علیم یا حکیم یا خبیر۔ تو 3 نام کٹھے جوڑ کے پڑھیں گے، ایک دانہ گرے گا۔ یوں آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، 5 منٹ کا یہ صرف عمل ہے۔ کتنے منٹ کا؟ 5۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ وضو کر کے یہ عمل کر کے رات بستر پہ بیڈ پہ لیٹے لیٹے صرف 21 دن یہ عمل کر لو، ہر آنے والے حالات اللہ تجھے خواب میں دکھاتا جائے گا، دکھاتا جائے گا، دکھاتا جائے گا۔ اس دور میں بھی تیرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، یہ جو کاروبار ہو رہا ہے اس میں کیا ہوگا، جس جگہ پہ بیٹی کا رشتہ کر رہے ہو یہ کس طرح تمہارے ساتھ پیش آئیں گے، یہاں کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ پھر اللہ خبیر ہے، اللہ تجھے خبریں دے گا، وہ خبیر ہے۔ تو خبیر سے مدد مانگ کے سویا ہے، تو عامل سے مدد مانگ کے نہیں سویا، ٹھیک ہے؟ تو توکل اللہ پہ کر رہا ہے، تو خبیر تجھے خبر بھی دے گا، علیم تجھے علم بھی دے گا، اور حکیم تجھے حکمت دے گا کہ ہوں تو پھنس گیا ہے، نکلنا کہیں۔ اب تو حالات میں کاروبار تو کر بیٹھا ہے، رشتہ تو کر بیٹھا ہے، فراڈ اب ہو گیا ہے، اب نکلنا کیسے ہے؟ تو یہ کون بتائے گا؟ حکیم۔ علم کون دے گا؟ علیم۔ تو اس سارے فراڈ کی خبر کون دے گا؟ خبیر۔ وہ تینوں تو وہی تو ہے۔ تو ایک تسبیح کر کے سو جانا ہے، 21 دن یہ تسبیح کرتے رہو گے اللہ والوں، تو آپ کیا بن جاؤ گے؟ عامل۔ کیا بن جاؤ گے؟ چھوٹے سے پیر بن جاؤ گے، لیکن لوگوں کی نظر میں تو بہت بڑے ہو گے، اللہ کی نظر میں بہت بڑے ہو، لیکن عملیات کی دنیا میں ہم کہتے ہیں چھوٹے، اس لیے میں نے چھوٹا کہا، بنا تو آپ بہت بڑے ہیں۔ تو آپ بن جائیں گے عامل۔ اس کے بعد اللہ والوں ساری زندگی کے لیے یہ ہنر آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ 21 دن کے بعد آپ حسب توفیق خیرات کر دو، جو اللہ نے دیا ہوا کھانا کھلا دو غریبوں کو، مسکینوں کو، اور میرا تھوڑا سا رکھ لینا۔ اور اس کے بعد جب استخارہ کرنا ہو، جب بھی بس 11 بار پڑھو، 1 بار درود پر اول و آخر، اور 11 بار پڑھو یا علیم یا حکیم یا خبیر یا علیم یا حکیم یا خبیر۔ اللہ سے دعا کر کے دائیں کروٹ سو جو، ابھی تمہاری آنکھ لگے گی اللہ سب کچھ کھول کے دکھا دے گا۔ ایک فائدہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ، آپ حضرات میرے پاس آئے ہیں، وہ جس طرح بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں نا، ہمارا مقدمہ بالکل کیس وہ والا ہے، ٹور کے بہا، بے کے بہا، لڑکی کی چال ٹھیک نہیں ہے، لڑکی کا فلاں ٹھیک نہیں ہے، اس کا بولنے کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، تو پیروں کو مرید اسی طرح تولتے ہیں، ہر چیز ان کی چیک کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے کڑی بڑی زبردست پائی ہے، پیر صاحب نے کپڑے بڑے قیمتی پائے، اچھا پیر صاحب کماندے تھے، انہوں نے کپڑا برانڈ کا نہیں پایا، سادہ پایا ہے، یعنی ہماری ہر چیز چیک ہو رہی ہوتی ہے، ان کے پاس فیض ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، سب کو چیک کرتے ہو نا، بھئی آپ کا حق ہے چیک کرو۔ ہم بھی بس نمانے، ہم ہی چیک نہیں کرتے۔ اب آپ مجھے چیک کرنا چاہتے ہو، میں کسی کی بات نہیں کرتا کسی کی دل آزاری نہ ہو، آپ نے کسی بندے کو پرکھنا ہے، مثلا میں اپنی بات کر رہا تھا کہ آپ نے مجھے پرکھنا ہے، تو آپ بیٹھے بیٹھے دل میں 1 بار درود پاک پڑھیں اول و آخر، اور 11 بار آپ یہ پڑھیں یا علیم یا حکیم یا خبیر، اسی وقت استخارہ ہو جائے گا۔ اب اس کی علامت کیا آئے گی؟ آپ کے بائیں طرف کا کوئی نہ کوئی پٹھا پھڑکے گا ایسے، یعنی یہاں سے یوں پھڑ کے، یہاں سے پھڑ کے، ادھر سے پھڑ کے، یہاں تھائی سے پھڑ کے، کوئی یا آن یہ ایسے پھڑ کے، یعنی یہ والی سائڈ، تشخیص کا پتہ چل گیا۔ اور دوسری علامت یہ، اگر یہ نہیں ہوتی تو آپ کو دوسری علامت پیدا ہوگی کہ آپ کا دل ایک دم بے چین ہو جائے گا، اٹھو چلو، اٹھو چلو، اٹھو چلو۔ اللہ والو اپنی پٹاری کھول کے کون دیتا ہے؟ ہم آپ کو سارا کچھ لٹائے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ نے کسی کو پرکھنا ہے، بازار میں ہیں، دکان پہ ہیں، بالمشافہ ایسے ملاقات ہو جاتی ہے، رستے پہ جاتے جاتے اتفاق سے ملاقات ہو جاتی ہے، کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے یار یہ میرے ساتھ کاروبار آپ کر لو، تو اب آپ فوراً کہتے ہیں یار بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، بس اس وقت وہ بات کر رہا ہے، وہ بول رہا ہے، آپ اندر دل ہی دل میں پڑھتے جاؤ۔
تو میں نے دو آپ کو کیفیات بتائیں گی، ان میں سے جو بھی آ جائے. اگر آپ کا جسم کا بایاں حصہ یہ والی سائڈ پھڑکنا شروع ہو جائے اسے کو السلام علیکم، میں گھر مشورہ کر کے بتاؤں گا. اور اگر دل بے چین ہو جائے تب بھی اس کو السلام علیکم مشورہ کر کے بتاؤں گا. اور اگر آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو پھر اللہ پہ توکل کر کے جو بھی سودا ہے، پراپرٹی کا سودا ہے، بچی کا رشتہ ہے، یا اور بھی دنیا کے کوئی کام ہے، تو پھر اللہ پہ توکل کرو. بات سمجھ آ گئی تشخیص کی بھی؟ چلتے پھرتے بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں. بٹو صاحب 11 مرتبہ یا علیم ہو یا حکیم ہو یا خبیر ہو یا علیم ہو یا حکیم ہو یا خبیر ہو. اب مجھے بتاؤ اللہ والو اس میں کیا وقت لگتا ہے؟ اول و آخر ایک بار درود پاک. اس کو ہم کہتے ہیں چلتا پھرتا استخارہ. چلتا پھرتا استخارہ کیوں؟ کوئی کام کرنے لگے ہیں، کوئی دنیا کا کام کرنے لگے ہیں، آج سے جذبہ اور نیت اور ارادہ کر کے جاؤ کہ میں اللہ سے مشورہ کر کے کروں گا. جو اللہ سے مشورہ کر لیتا ہے اس کو نقصان نہیں ہوتا. ہمارے بزرگ کہتے ہیں جو دیوار سے مشورہ کر لیتا ہے نقصان اسے بھی نہیں ہوتا. مشورے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، کامیابی رکھی ہے. تو جو اللہ سے مشورہ کر لے گا اسے ناکامی ہوگی. کوئی کام کو ہاتھ ڈالنے لگو، جوتا بھی لینا ہے، جوتے کے تسمے بھی لینے ہیں، تو اللہ سے پوچھ کے لو، یا اللہ یہ میں لے رہا ہوں تجھے پسند ہے؟ میں یہ گھر لے رہا ہوں یا اللہ تجھے پسند ہے؟ تیرے محبوب کو پسند ہے؟ میں فلاں پیر کے پاس جا رہا ہوں، میرا جانا تجھے پسند ہے؟ اے اللہ اگر پسند ہے تو آسان کر دے، اگر پسند نہیں دے میرا راستہ ادھر موڑ دے جدھر تجھے پسند ہے. میں بیٹی کا رشتہ ان کی طرف کرنے لگا ہوں، یا اللہ تیری رضا شامل ہے؟ اگر تیری رضا شامل ہے تو میرے راستے آسان کر دے. اگر تیری رضا شامل نہیں ہے تو میرا رخ ادھر موڑ دے جہاں میری بیٹی کے نصیب لکھے ہیں. مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی دکھ رہ جائے گا؟ اللہ والو ہزاروں دکھ ہم خود اپنی زندگی میں لے کر آئے ہوئے ہیں. جب اللہ سے مشورہ ہی نہیں ہے، اللہ سے پوچھنا ہی نہیں ہے، ہر کام میں من مانی، نہ اللہ کے نام سے شروع کرنا نہ اللہ کے نام پہ اہتمام کرنا، تو برکت اور کامیابی کیسے ہوگی؟ تو اللہ والو یہ اتنا آسان استخارے کا طریقہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. پہلے 21 دن آپ نے ایک تسبیح روزانہ کرنی ہے رات سونے سے پہلے. 21 دن ایک تسبیح روزانہ اللہ کے 3 ناموں کی، یا علیم ہو یا حکیم ہو یا خبیر ہو، یا علیم ہو یا حکیم ہو یا خبیر ہو، اس کی تسبیح کرنی اول و آخر 3 بار درود پاک. 21 دن کے بعد آپ عامل بن جائیں گے، آپ کو اجازت ہوگی آپ حسب توفیق خیرات کر دیں. اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں یہ عمل آ جائے گا. دن میں 50 مرتبہ استخارہ کریں، 40 مرتبہ استخارہ کریں، لیکن شرط شافی کی ایک ہی ہے کہ پیشہ ور نہیں بننا اس کام سے کہ کسی سے پیسے لیے تو قیامت کو آپ کا گریبان ہوگا اور شافی کا ہاتھ ہوگا. جس کو آپ آگے عمل کی اجازت دیں، جیسے میں نے محض اللہ کی رضا کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے دی ہے، ایسے ہی آپ کسی کو سکھا سکتے ہیں، عمل کی اجازت دے سکتے ہیں، لیکن اس کے معاوضہ یا اس کا پیسہ نہیں دے سکتے. یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے ہمارے سلسلے کا. تو اب کیا بن گئے ہیں عامل. اگر آپ نے دن میں استخارہ نہیں بھی کیا، بس اس عمل کو رات کو روزانہ 11 بار پڑھ کے سو جانا ہے تاکہ یہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے، اور جب چاہیں اس کو استعمال کر. کوئی وضو کی قید نہیں ہے، کوئی طہارت کی قید نہیں ہے، پاکی ناپاکی کی قید نہیں ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں. اس طرح استخارہ کرنا ہے. آپ کہتے ہیں میں نیند میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ بھی شرط نہیں ہے کہ رات کو کرنا ہے. اگر آپ کی عادت ہے دن میں سونے کی تو سونے سے پہلے آپ کر لیں. اس طرح بعض لوگ دوپہر میں سوتے ہیں، سردیوں میں بھی سوتے ہیں. میں کلینک سے آتا ہوں، بعض مجھے وقت مل جائے میں 2 گھنٹے سوتا ہوں. تو اس طرح دن میں اگر آپ سوتی ہیں آپ دن میں بھی کر سکتے، کوئی قید نہیں. ہر طرح آپ حضرات کو اجازت ہے. اللہ رب العزت جتنے بھی اعمال بتائے ہیں اللہ ان کے تمام کے فیضان سے اللہ ہم سب کو جو ہے فیض یاب فرمائے. تمام حضرات جو مجلس میں تشریف لے کر آئے ہیں، محفل میں تشریف لے کر آئے ہیں، اے اللہ جہاں سے بھی آئے ہیں ان کی حاضری کو قبول و منظور فرما. اے اللہ ایک ایک قدم کے اوپر نیکیاں عطا فرما، ایک ایک قدم کے اوپر گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ایک ایک قدم کے اوپر ان کے درجات کو بلند عطا فرما. یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ رب العزت تیرے مہمان جس آس کے ساتھ، جس امید کے ساتھ دور دراز سے چل کر آئے ہیں، اس مہنگائی کے دور میں یا اللہ کرایہ لگا کر آئے ہیں، گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، یا اللہ دارالشفا بھی اپنی یا اللہ مصیبتوں کو، اپنی درخواستوں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو یا اللہ لے کر آئے ہیں. یا اللہ تو جانتا ہے میں عاجز ہوں، ناقص ہوں، یا اللہ کچھ دینے پہ قادر نہیں ہوں. یا اللہ تو قادر ہے، سب کی جھولیوں کو بھر دے. اے اللہ جو مانگنے کے لیے آئے ہیں یا اللہ ان کو وہ بھی عطا کر. یا اللہ جو ان کی ضرورتیں ہیں بن مانگے عطا فرما. اے اللہ دنیا بھی عطا فرما، آخرت بھی عطا فرما. اے اللہ جو خوشحال آئے ہیں یا اللہ ان کو خوشحالی میں برکتیں عطا فرما، ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال آئے ہیں، دکھی آئے ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. یا اللہ ان کو دکھوں کو دور عطا فرما.
ہے اللہ جو تنگ دست آئے ہیں، مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آئے ہیں، مفلسی ہے، غربت ہے، یا اللہ رزق کی تنگی ہے، اے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی زلفوں کے صدقے یا اللہ وہ ان کے قدم جو ایک ایک یا اللہ خانقاہ کی طرف اٹھا ہے تیرے ذکر کے لیے محض آئے ہیں، زیارت کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان قدموں کا واسطہ یا اللہ ان کی آسانیاں فرما، کشادہ اور حلال رزق عطا فرما، اپنے راستے میں خرچ کرنے والا رزق عطا فرما، اے اللہ جو اعمال سنے یا اللہ ساری مخلوق تک پہنچانے کا ذریعہ بنا، ساری امت تک پہنچانے کا ذریعہ بنا، بالخصوص یا اللہ جو بیمار آئے ہیں یا اللہ روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، مسلمان مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، سب کے حق میں ہماری التجاؤں کو، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو یا اللہ دے، اپنی رحمت کو دے کہ یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، سب کو یا اللہ شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، اے اللہ آنے والی مصیبتوں سے، برے وقت سے یا اللہ برے وقت سے، برے حالات سے ہم سب کو یا اللہ محفوظ فرما، برے تعلقات سے ہمیں یا اللہ محفوظ فرما، اے رب العزت جو قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں، مقروض ہیں یا اللہ کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے قرض اترنے کا، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما، اور ہم سب کو یا اللہ جو قرض مقروض ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما، یا اللہ جن کے لیے آسانیاں ہیں ان میں برکتیں عطا فرما، اور اس لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ جو سود کی لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے نکالنے کی سبیل پیدا فرما دے، ذخیرہ اندوزی میں جو پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ اس گناہ سے، اس لعنت سے نکلنے کے لیے یا اللہ ان کے لیے کوئی سبیل پیدا فرما دے، اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی ہمیں عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے ہمیں عطا فرما، یا اللہ جو والدین آئے ہیں یا اللہ بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو ڈھنگ کے جوڑ رشتے عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنے محبوب علیہ السلام کا غلام بنا دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔